کورونا کے حوالے سے آج پھر کئی خبریں ہیں جو لوگوں کو پریشان کیے دے رہی ہیں، لوگوں میں فکر مندی کا احساس اجاگر ہو رہا ہے، مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے جی خیبر پی کے میں کورونا سے 2 لوگ مارے گئے، پنجاب میں دکانیں ریسٹورنٹ رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ دفاتر میں حاضری کو بھی محدود کرنے کا کہا جا رہا ہے، مری سمیت تمام تفریحی مقامات پر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو گزشتہ روز کراچی کو اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، وہاں پہ تو سارا کچھ ہسپتالوں کے علاوہ، میڈیکل سٹورز کے علاوہ یا دیگر چند ایک دکانوں کے علاوہ سارا کچھ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے ایک پریشانی تو لوگوں میں یقیناً ہے، لیکن آج کی سب سے زیادہ جو پریشان کن خبر ہے، سب سے زیادہ جو خطرناک خبر ہے وہ ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کے حوالے سے۔ اس بارے میں کہا گیا ہے جی کہ چند گھنٹے میں راول پنڈی کے سپر سٹور خالی ہو گئے۔ تو ان ایسے سپر سٹورز پر کون خریداری کرتے ہیں؟ بڑے لوگ خریداری کرتے ہیں، جن کو ایک عدم تحفظ کا احساس ہوا، جن کو یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کل کو راشن ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ایسی بدتر صورت قطع نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور خبر جو اسی طرح کی ہے لیکن وہ کم شدت کی ہے، اس میں کہا گیا کہ منڈیاں بند کرانے کا جعلی سرکولر وائرل، اور ایسا سرکولر وائرل کرنے والے دونوں ملزموں کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان لوگوں نے لاہور کی منڈی میں، اکبری منڈی میں یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی، پمفلٹ تقسیم کرنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے کہ جی منڈیاں بند کرنے کا حکومت کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے۔ سر دست تو ایسا کوئی حکم نہیں جاری کیا گیا جس کے تحت منڈیاں بند کر دی جائیں۔ بہرحال کچھ اداروں میں حاضری ضرور کم کرنے کا حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو بات ہم پھر وہی کرتے ہیں کہ اصل میں اس مرض کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اس حوالے سے ایک افراتفری پھیلا کر پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں قطعاً خوراک کی کمی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے رابطے پوری دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے، بالفرض ایسا ہو جاتا ہے، تو بھی پاکستان میں خوراک کی قطعاً کمی نہیں ہوگی۔ پاکستان اس حوالے سے نہ صرف خود انحصار ہے، پاکستان میں ہمیشہ سے وافر مقدار میں غلہ پیدا ہوتا ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، فروٹ پیدا ہوتا ہے، گوشت پیدا ہوتا ہے، جو ہم بڑی بھاری مقدار میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب چونکہ ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے تو اس لیے پاکستان میں گوشت کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، سبزیوں کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، اناج کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی۔ سبزیوں اور فروٹ کی قیمتیں تو یقیناً نیچے آئیں گی، کیونکہ آپ ان کو اتنی دیر اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے تو آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے۔ اناج کا ہے، گندم کا ہے، چاول کا ہے، اس میں تو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس میں قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، یا ذخیرہ اندوز اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن فروٹ اور سبزیوں کو، پھلوں کو اور سبزیوں کو ذخیرہ کرنا ہی ناممکن ہے۔ کتنے دن کر لیں گے؟ 2-4 دن، 10 دن کر لیں گے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان میں قطعاً بالکل بھی خوراک کی کمی ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس خوراک، کھانے پینے کی اشیاء عام حالات کے مقابلے میں وافر ہوں گی، زیادہ ہوں گی، ضرورت سے زیادہ ہوں گی۔ تو یہ لوگ جو افراتفری پیدا کر رہے ہیں سپر سٹورز پہ جا کے یا دیگر سٹورز پہ جا کے بڑی بڑی خریداریاں کر رہے ہیں، تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، سوائے افراتفری کے، سوائے ہیجان پیدا کرنے کے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر جب ہم ایک مصیبت میں واقعہ میں مبتلا ہیں، ایک کرائسس ہمارے سامنے ہے، ایک بیماری ہمارے سامنے ہے، ایک وبا ہمارے سامنے ہے، تو اس کو مزید زیادہ آپ اس بیماری کی شدت میں ایسے معاملات کر کے، ایسے کام کر کے نہ کریں، ایسے افواہیں پھیلا کے نہ کریں، ایسے اقدامات کر کے نہ کریں، ایسے افراتفری مچا کے نہ کریں کہ آپ بھاگے جا رہے ہیں کہ آج سارا سامان، کتنا سامان آپ خرید لیں گے، مہینے کا، 2 مہینے کا، تو اس وبا کا پتہ نہیں یہ کب ختم ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ گرمی آنے کے ساتھ ہی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا جراثیم، یہ کرونا وائرس، یہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان میں 1-2 روز میں درجہ حرارت، عمومی درجہ حرارت، زیادہ علاقے کا درجہ حرارت وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کرونا وائرس
کہیں اس کی دور دور تک کچھ شکل بھی نظر نہ آئے، بالکل یہ معدوم ہو جائے۔ تو بہرحال اس میں افراتفری سے اس حوالے سے ایک خطرناک خطرہ تو ہے کرونا وائرس کا، لیکن افراتفری سے آپ اس کی شدت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، تو افراتفری سے ہم لوگوں نے کسی بھی صورت بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں جلدی نجات دے دے، بلکہ پوری دنیا کو اس سے نجات دے دے۔ اللہ حافظ۔